علیکم، یہ خان ٹی وی، میرا نام ہے ممتاز خان۔ ہم بات کریں گے اسلام اور اسلامی تاریخ پر، اور لیکچر نمبر 7 ہے یہ میرا۔ میں ایک استاد ہوں۔ مسلمان جو یقین رکھتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پر، اس میں اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا۔ اب دین مکمل ہو گیا، اللہ دین سے راضی ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ ان کا یقین ان مسلمانوں کو یہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کریں گے ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہم کامیابی مل جائے گی۔ قبر کے سوالات کے جواب بھی دے دیں گے، حشر میں بھی ہمارے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، اور پل صراط پہ سے گزر جائیں گے۔ یہ وہ مسلمان ہیں۔ دوسرے مسلمان وہ ہیں جو کہ بحث کرتے ہیں اہل بیت پر، جبکہ اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت پر تو کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صرف ان سے محبت کرنی چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ان دین کے لیے قربانیاں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اہل بیت نے دی، وہ تو قیامت تک اس سے زیادہ کوئی قربانی نہیں دے سکتا۔ اور صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، ان کی بھی زندگیاں جو ہیں، ساری زندگیاں ان کی لگ گئیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کو پھیلانے میں، تو ان پہ بھی ہم بات نہیں کر سکتے۔ ان پہ تاریخ اسلام پہ اس لیے ہم نے لکھیں پڑھیں ضرور، مگر اس پہ بحث نہیں کر سکتے، ان پہ مناظرے نہیں کر سکتے۔ اگر ان پہ مناظرے کر کے اس کو اپنا دین سمجھ لیا، اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے۔ میجر وجہ یہ ہوئی بٹنے کی مسلمانوں کی کہ انہوں نے اہل بیت پہ اور صحابہ کرام پہ باتیں کی۔ اس پہ ہم نے بات نہیں کرنی۔ ہم نے تو جب دین مکمل ہو گیا اس دین پہ چلنا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام تو وہ دین ہے، قرآن ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، ان پہ عمل کریں گے تو ہم دین اسلام پہ چلیں گے۔ یا ہم بحث کریں گے، ہماری تو ہستی کچھ نہیں ہے، ہماری حیثیت کچھ نہیں ہے، ہم اہل بیت ان کے بارے میں ہم بات کریں، ان کی تو ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف پڑھتے رہیں زندگی کے اندر، بجائے ان پہ بات کریں۔ ان کا تو مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے اہل بیت اور صحابہ کرام جنہوں نے کوئی قربانیاں دیں دین کے لیے، آج ہم مسلمان ہیں ان کی وجہ سے، ان پہ بھی بات نہیں کرنی۔ ان کے درجات کیا ہیں، کس صحابی کا کیا درجہ ہے، تو اللہ جانتے ہیں۔ ہمارے کہنے سے تھوڑی ہوگا کہ فلاں صحابی کا یہ درجہ ہے اور فلاں صحابی، ہم نہیں، ہماری حیثیت نہیں ہے، ہم جج نہیں کر سکتے۔ وہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے، صحابہ کرام بھی آپ سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کا تو مقام ہی بہت اونچا ہے، ان پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ جو سورہ مائدہ کی تیسری آیت ہے اس کو سمجھیں کہ دین مکمل ہے، قرآن کو سیکھیں۔ آج قرآن کا سیکھنے کا یہ حال ہے کہ سورہ فاتحہ تک ہمارے منسٹرز کو پڑھنی نہیں آتی، اس کے ترجمہ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ 95% عوام ایسی ہے جسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ آج دین محدود ہو گیا مدرسوں کے اندر، مدرسے میں جو علماء کرام بیٹھے ہیں ان تک دین ہے، باقی عام عوام میں آپ نکل کے پوچھیں، 100 میں سے 95% لوگ جو ہیں انہیں سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتی، کلمہ نہیں آتا۔ تو جب دین کا جو کام تھا، اللہ پاک نے جو فرمایا تھا کرنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، کہ سب سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ کی طرف بلانے والا تو وہ ہوگا جو دین کو سیکھے گا، پہلے قرآن کا علم سیکھے گا، حدیث کا علم سیکھے گا، اس کا عمل ہوگا اس کے اوپر، پھر وہ اللہ کی طرف بلائے گا۔ پھر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا ومن اتبعنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور میرے ماننے والے۔ یہ تھا مسلمانوں کو کام۔ اس کام کو چھوڑ کر ہم لگ گئے کس پہ، بحث اور مناظرے، اور کئی گھنٹے طویل مناظرے، اور یہ دین اسلام نہیں ہے یہ بحث مباحثہ۔ یہ تو جن کی زندگیاں گزر گئیں، جو کامیاب لوگ ہیں، اہل بیت کامیاب، صحابہ کرام جنہوں نے قربانیاں دیں وہ کامیاب، ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں ان پہ بحث کر کے۔ ان کے درجات ہم بتا رہے ہیں، ہماری تو ہستی نہیں ہے ان کے درجات بتانے کی، وہ تو ان کے اتنے اونچے درجات ہیں، اللہ نے ان کو ان کا مقام دے دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے دین اسلام پر عمل کرنا۔ آج دین اسلام پر عمل کرنے کا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے بجائے انسانوں کی طرف بلاتے ہیں۔
کہ اے لوگوں آؤ، اور یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ آپ کا کام کر دیں گے۔ بھئی یہ دنیا سے جو چلے گئے، نہ دنیا میں جو موجود ہیں نہ دنیا سے جو چلے گئے، ہاں اللہ نے جن کو مال و دولت دیا وہ دولت دے سکتے ہیں، وہ مدد کر سکتے ہیں جو زندہ لوگ ہیں، مگر جو قبروں میں چلے گئے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو لوگ جنہوں نے موت کا مزہ چکھ لیا ایک دفعہ، وہ واپس تھوڑی ہیں، وہ تو چلے گئے قبروں میں۔ اب وہ قبروں میں سے کیا کریں گے؟ ان کی تو اپنی زندگی شروع ہو گئی، دوسری زندگی شروع ہو گئی، عالم برزخ میں ہیں وہ۔ اب ان سے امیدیں لگانی کہ بھئی یہ کریں گے، یہ نہیں کرنے والے اللہ ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کرنے والے اللہ ہیں، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی جب سے یہ دنیا بنائی ہے بنانے والے اللہ ہیں، اس پوری کائنات کے بنانے والا، ہمیں بھی بنانے والے اللہ، اور وہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ پاک کے۔ تو اللہ کی ذات کی طرف بلانا لوگوں کو، اور دین اسلام پہ عمل کرنا، جو دین مکمل ہو گیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ ہے دین اسلام۔ اور جو اس پہ یقین نہیں رکھتے اور بحث مباحثہ کر کے فرقوں میں بڑھ گئے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو جان سے بھی مار دیتے ہیں، تو یہ لوگ اللہ کے آئیں کامیابی کہاں سے ملے گی انہیں؟ ان کے لیے کوئی کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل والے لوگ ہیں، جنہوں نے اقرا کو سمجھا، یعنی کہ قرآن اور حدیث کو سمجھا، اور اس اللہ کی معرفت حاصل کی، اللہ کو پہچانا، اللہ کے حکموں پہ چلے ساری زندگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کو دیکھا اور ان پر چلے تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، قبر میں بھی جواب دے سکیں، حشر میں بھی ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے، اور پل صراط سے بھی گزر کر۔ اصل میں تو دنیا کے بعد کی زندگی پہ ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے، اس زندگی کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔